اللہ کے نبی نے ان سارے لوگوں سے فرمایا شاید ہی ممکن ہے کہ اس سال کے بعد دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے۔ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ کسی بڑی بات کا اشارہ ہے؟ حضور نے ایسا کیوں کہا؟ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہجرت کا 10واں سال تھا۔ عرفات کے میدان میں تقریباً 1,24,000 سے زیادہ مسلمان آپ کے ساتھ حج میں شامل تھے۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور پھر آپ نے کہا کہ اے لوگوں، کسی کا دل نہ دکھاؤ، نہ کسی مظلوم کا مال کھاؤ، اور جو غریب ہیں انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، اور بیعت سے دور رہو، اور یاد رکھو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرو۔ اور پھر آپ کی آواز میں ایک درد امڑ پڑا اور آپ نے کہا کہ عورتوں کے معاملے میں نرم رہو اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے اللہ کا نام لے کر انہیں اپنے لیے حلال کیا ہے، تو ان کا حق نہ کھاؤ، ان پر ظلم نہ ڈھاؤ، اور عورتوں پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ وفا کریں، اور دیکھو کہ بھٹک نہ جانا، میں تمہارے لیے اللہ کی رسی کو چھوڑے چلے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہے تو دیکھنا کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ان سارے لوگوں سے پوچھا کہ ایک روز تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، بتاؤ کہ تم کیا جواب دو گے؟ وہ ساری آوازیں، وہ سارا سمندر انسانوں کا ایک ساتھ بول پڑا، یا رسول اللہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، شہادت کی انگلی اٹھائی اور 3 بار کہا کہ اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ لبیک اللہم لبیک۔ اور پھر اس خطبے کے بعد یا پھر اس خطبے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نصر کو ریسائٹ کیا، اور تقریباً حجۃ الوداع کے 50 یا 80 دن کے بعد آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اے لوگوں سنو، رسول اللہ اب نہیں رہے، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی وہ یہ سمجھ لے کہ آپ وفات پا چکے ہیں، لیکن جس نے اللہ کی عبادت کی وہ کان کھول کر سن لے کہ اللہ زندہ ہے اور اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔